صدر اسلامی جمہوریت پاکستان جناب جنرل پرویز مشرف صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام دانش، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن سر۔ میں یہ چاہ رہا تھا سر کہ ابھی آپ سعودی عرب کا ایک دورہ آپ نے کیا ہے اور اس دورے میں آپ کو شاہی پروٹوکول بھی ملا، 3.5 گھنٹے آپ کی ملاقات بھی ہوئی، لیکن یہاں جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملاقات جو ہے وہ ناکام ملاقات رہی ہے۔ کیا آپ اس بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ جی، یہ کچھ مجھے پتا ہو رہا ہے، کچھ عناصر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں ناکام رہی ہے، تو یہ 3.5 گھنٹے تک ناکامی جاری رہی، مطلب یہ ان کا خیال ہے۔ اور کچھ عناصر مجھے کہ جی میں اپولوجائز کروں وغیرہ یہ انہوں نے کہا، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کیا مجھے نظر نہیں آئے تھے؟ کیا یہ وہاں چھپے بیٹھے ہوئے تھے، کہیں میز کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، یا کہیں بادشاہ سلامت نے تو نہیں ان کو ٹیلی فون پہ بات کی ہوگی شاید ان سے؟ تو میں حیران ہوں کہ اس قسم کی باتیں نکلتی ہیں۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے بالکل پورا پروٹوکول ملا ہے، اور اس کے علاوہ میں کنگ عبداللہ کو اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھتا ہوں، اور میں انہیں بڑے بھائی کہتا رہا ہوں، اور وہ مجھے بھائی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے میری ان سے ایک کانٹیکٹ ہے، جب بھی میں چاہوں میں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے میرے لیے کی ہوئی ہیں، مجھے یہ پروٹوکول دیتے ہیں، میرے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے ان کا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، اٹ واز این ایکسلنٹ میٹنگ۔ ہم نے ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں، پاکستان کے بارے میں ان کو بہت کنسرن ہے، تشویش ہے، تو بہت اچھی میٹنگ رہی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے پرویز مشرف صاحب کہ پاکستان میں ایک بہت اہم ایشو تھا، اور وہ یہ تھا کہ سوات کے اوپر جو اس وقت موجودہ حکومت نے جو اس وقت کام کیا، اور پھر پاکستان آرمی نے اپنا رول ادا کیا ان کی پرمیشن سے، اور سوات جو ہے وہ آج میں جنرل کیانی صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا کہ ہم نے اسے کلیئر کر دیا ہے اور دہشت گردوں کو شکست دے دی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی اس وقت جو رول ہے آرمی کا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آرمی کا رول ہمیشہ پاکستان کی پروٹیکشن، پاکستان کی سلامتی کا رہا ہے، اور بہت بہترین طریقے سے وہ ادا کرتے ہیں اس رول کو، اور سیکریفائسز دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، جان کی قربانی، خون کی قربانی دیتے ہیں، اور ہمیں فخر کرنا چاہیے ہمیشہ فوج کے اوپر۔ انہوں نے سوات میں بہت زبردست آپریشن کیا ہے، لیکن یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ یہ صورتحال فیبروری 2008 میں جب ہم نے الیکشنز کیے ہیں، اس وقت یہ سب ڈیفیٹڈ تھے، اور سوات میں الیکشنز ہوئے ہیں، ایک ماڈریٹ پارٹی ANC الیکٹ ہوئی ہے، 90% ووٹ لیے انہوں نے، سیٹیں جیتی ہیں، اور یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں، ٹیررسٹ ہیں، یہ بھاگے ہوئے تھے وہاں سے۔ مکہ میں فضل اللہ کے جو مدرسہ تھا وہ ڈیمالش کیا تھا لوگوں نے۔ تو صورتحال تو بالکل کنٹرول میں تھی اس وقت، لیکن اس کے بعد گڑبڑیں ہوئی ہیں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اور اب جو فوج کی کارروائی ہوئی ہے، جو سخت ہوئی ہے، جو ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ ایکسٹریمسٹ پھر سر اٹھا رہے تھے، تو میں اس کو فوج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اچھا، یہ بتائیں پرویز مشرف صاحب کہ اس وقت آپ کی آواز جو ہے وہ نہ صرف پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا سن رہی ہے، کوئی بات آپ پاکستانیوں سے کرنا چاہیں گے؟ جی، پاکستانیوں سے تو میں ہمیشہ ہی بات کرنا چاہوں گا، بہت زیادہ۔ اس وقت تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ قوم کو ایک یونٹی دکھانی چاہیے، قوم کو اپنے خطرات کو جن کا سامنا ہے ایک متحد رہ کر ان کو شکست دینی چاہیے، اور سب سے زیادہ خطرہ ان کو ٹیررزم اور ایکسٹریمزم سے ہے۔ میں یہ 5-6 سال سے کہا چلے جا رہا ہوں، پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ دہشت گردی، انتہا پسندی سے ہے۔ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہمت کبھی نہیں ہارنی چاہیے۔ جب عوام اکٹھی ہو اور فوج پاکستان وہی طاقت ہو ان کی، تو مجھے پورا یقین ہے، اور پورے عوام کو یقین ہونا چاہیے، پاکستان کا انشاءاللہ تعالی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پاکستان انشاءاللہ سالم رہے گا اور آگے ترقی کی طرف چلے گا۔ عوام اس میں یقین رکھیں اور کانفیڈنس دکھائیں۔
پرویز مشرف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کا، بہت بہت شکریہ۔ میں آتا ہوں جناب اب آپ کے پاس نوید قمر صاحب۔